السلام علیکم دوستو، قیدیوں کے جیل توڑ کر فرار ہونے کے واقعات تو سامنے آتے رہتے ہیں، مگر کوئی بھی اتنا دنگ کر دینے والا واقعہ نہیں ہو سکتا جو لگ بھگ 6 دہائیوں قبل پیش آیا تھا۔ آج ہم آپ کو 3 ایسے قیدیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اپنی چالاکی سے اتنی سیکیورٹی کے باعث جیل سے فرار ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ در حقیقت اس واقعے کو ہر دور کا سب سے بے خوف اور خطرناک ترین جیل توڑنے کا واقعہ مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ قیدی ایسی جیل سے فرار ہوئے جو ایک جزیرے میں تھی اور وہاں سے کنارے تک پہنچنے کے لیے 2 کلومیٹر کا فاصلہ تیر کر طے کرنا تھا، جو بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ یہ واقعہ امریکی شہر سان فرانسسکو کے ساحلی علاقے سے 2 کلومیٹر دور ایک جزیرے میں واقع الکیٹرز جیلز میں 1962 میں پیش آیا تھا۔ وہ جیل جہاں سے کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، بلکہ کوشش کرنے والے زیادہ تر افراد پکڑے گئے یا مارے گئے۔ در حقیقت یہ 3 نہیں 4 تھے، مگر چوتھا اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ فرار کی منصوبہ بندی 1961 کے آخر میں بنائی گئی تھی اور کئی ماہ تک وہ چمچو کے ذریعے دیوار میں سرنگ بناتے رہے۔ فرار کی رات بس ایک بات غلط ہوئی اور وہ ان کے چوتھے ساتھی کے کمرے کا وینٹ کھلنے میں مشکل تھی اور اسے اپنا ارادہ منسوخ کرنا پڑا۔ اسی سے تفتیش کاروں کو فرار کی متعدد تفصیلات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے چمچوں کی دھار کو جیل کی دیواروں پر استعمال کر کے اس میں جگہ بنائی، جبکہ اپنے کمروں میں کاغذ سے بنی ڈمیوں کو چھوڑا۔ 12 فٹ کی 2 خاردار تاروں والی دیواروں کو پھلانگا اور شمال مشرقی کنارے والے حصے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے 50 رین کوٹ کے مجموعے سے بنے رافٹ کو پھیلایا اور رات 10 بجے گہری دھند میں پانی میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئے، جبکہ 1963 میں جیل کو ختم کر کے سیاحتی مقام بنا دیا گیا، جہاں آج بھی وہ کمرہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے جہاں سے یہ قیدی فرار ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق فرینک مورس ہی اس فرار کے ماسٹر مائنڈر اور بہت زیادہ ذہین انسان تھا، جس کا IQ لیول 133 تھا۔ وہ ڈکیتی کے جرم میں 14 سال قید کی سزا پر اس جیل میں آیا تھا، جبکہ جان اور کلیرنگ انگلینڈ دونوں بھائی تھے۔ وہ بھی ڈکیتیوں پر 10 اور 15 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ در حقیقت جیل سے فرار ہونا تو ایسا خاص نہیں، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ دہائیوں سے تاریخ دانوں کے ذہنوں کو چکرا رہا ہے۔ ان مفرور قیدیوں کو پھر کبھی تلاش نہیں کیا جا سکا، بلکہ کوئی سراغ بھی نہیں مل سکا، جس کے باعث متعدد افراد حیران ہیں کہ وہ سان فرانسسکو کے متلاطم پانیوں میں ڈوب کر گم ہو گئے یا زندہ کنارے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ لگ بھگ 6 دہائیوں تک امریکی تفتیش کاروں نے ان خوش قسمت بدقسمت قیدیوں کے فرار کے نتیجے پر خاموشی اختیار کیے رکھی، یہاں تک کہ FBI نے 1979 میں کیس کو اس نتیجے کے ساتھ بند کیا کہ یہ قیدی پانی میں بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ جب فرار کے بعد اگلے دن ان کی تلاش شروع ہوئی تو رین کوٹ رافٹ کے باقیات پیڈلز کو اینجل آئی لینڈ میں دریافت کیا گیا، جو الکیٹرز کے شمال میں 2 میل دور تھا، جبکہ ایک پلاسٹک بیگ کو بھی دریافت کیا گیا جس میں انگلینڈ برادران کا ذاتی سامان تھا، جس کے بعد حکام کا ماننا تھا کہ وہ تینوں ڈوب گئے ہیں۔ اسی طرح حکام کے مطابق اس رات اس جگہ سے قریب کوئی ڈکیتی یا گاڑی چھیننے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ 2018 میں CPS نے فرانسسکو میں ایک ایسے خط کو شائع کیا جو مبینہ طور پر جان انگلینڈ نے 2013 کو تحریر کیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا: میرا نام جان انگلینڈ ہے، میں جیل سے جون 1962 کو اپنے بھائی کلیرنس اور جان مورس کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ میں اب 83 سال کا ہوں اور کینسر کا شکار ہوں۔ ہاں، اس رات ہم سب ہم شکل بچ گئے تھے۔ یہ خط 2013 میں سان فرانسسکو پولیس کو بھیجا گیا تھا، مگر اسے تحقیقات کے لیے خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس خط میں بتایا گیا تھا کہ باقی دونوں مجرم 2005 اور 2008 کو ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جان نے پیشکش کی تھی کہ اگر حکام کی جانب سے TV اعلان کیا جائے کہ اسے صرف 1 سال قید کی سزا دی جائے گی، جس میں علاج بھی شامل ہوگا، تو میں بتاؤں گا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ کوئی مذاق نہیں، مگر FBI نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ خط کو ہی چھپا لیا۔
2015 में हिस्ट्री चैनल ने दोनों भाइयों की मुबीना तौर पर तस्वीर जारी की थी जो इनके फरार के 13 साल बाद ब्राजील में ली गई थी। जॉन और क्लैरेंस के एक भांजे ड्यूड वार्डनर ने CBS से बात करते हुए कहा था, मेरी नानी को इनके फरार बाद बरसों तक गुलाम मिलते रहे। अगर जॉन एगलेन अब भी जिंदा होगा तो इसकी उम्र 90 साल के करीब होगी, मगर इस खत के बाद इसके बारे में कुछ सामने नहीं आया। मगर हकाम ने इन सब वाक़याती शवाहिद को अफवाहें करार दिया और CBS से बात करते हुए US मार्शल के तफ्तीशकारों ने कहा कि इन सब की कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये खत एक अफवाह है जो किसी ने धोखे के मकसद से तैयार किया ताकि वफाकी और मकामी इंतज़ामिया को शर्मिंदा कर सके। वैसे ये वाक़या इतना मशहूर हुआ था कि 1979 में इस पर एक फिल्म एस्केप फ्रॉम अल्कैट्राज़ भी बनाई गई, जिसमें क्लांट ईस्टवुड ने फ्रैंक मोरस का किरदार अदा किया। ये फिल्म इसी नाम से 1963 में शाया होने वाली किताब पर मबनी थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि ये कैदी अपने मंसूबे में कामयाब रहे थे।